بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتی کانوں کو اسامہ انصاری کا پیار بھرا سلام اور فروا وائس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، جب سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تب سے ایک سوال بڑی شدت سے سامنے آ رہا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک اعتراض بڑی شدت سے سامنے آ رہا ہے کہ فلسطینی یعنی حماس والے نہتے اور سویلین اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، سویلینز کا اس میں کیا قصور؟ لیکن ناظرین، کیا یہ اتنی سادہ سی بات ہے کہ انسان دھوکہ کھا جائے؟ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ کیا واقعی حماس بے گناہ شہری کو بھی مار رہے ہیں؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسرائیل میں 18 برس کی عمر کے بعد ہر مرد و زن کے لیے فوجی تربیت لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی صورت میں وہ متبادل فوجی بھی شمار کیا جائے گا اور اس کی خدمات کسی وقت بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ چلیں ہم ان کو حربی یعنی جنگجو نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں سویلین ہی تصور کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سوال تو لازمی اٹھتا ہے کہ کیا ایک سویلین کو حق ہے کہ وہ بندوق کی زور پر یا کچھ بندوق برداروں کے ساتھ لے کر آئے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بلڈوزر بھی ہوں اور بلڈوزروں کے پیچھے ٹینک کھڑے ہوں، پھر ان ٹینکوں کے اوپر خوفناک قسم کے جنگی طیارے اڑ رہے ہوں، وہ سویلین آئے اور آ کر ایک بستی کو خالی کروائے، پھر اس بستی پر بلڈوزر پھروانے کے بعد وہاں اپنا گھر روندہ آباد کر دیا۔ یہ تصویر کس نے دیکھی ہے جس میں ایک فلسطینی بزرگ اپنی بوڑھی اہلیہ کے ساتھ اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، جس سے ایک صہیونی جوڑا عجیب مالکانہ غرور لیے نکل رہا ہے، اور یہ تھکا ہارا فلسطینی جوڑا ٹوٹی نظروں سے اور حسرت بھری نگاہوں سے اس گھر کو دیکھ رہا ہے جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی، بچپن بتایا، لڑکپن گزارا، اور جب آرام کی عمر آئی تو یہ سویلین بلڈوزر لے کر آ گئے۔ مان لیا کہ یہ اسرائیلی سویلین ہے، لیکن یہ بہت زہریلے سویلین ہیں۔ یہ حربی نہیں، یہ جنگجو بھی نہیں، لیکن یہ قبضہ گیر بہت ظالم ہیں کہ جن کو کبھی خیال نہ آیا کہ انہوں نے اپنی بستیاں بسانے کے لیے کتنی بستیاں اجاڑی ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں۔ مغرب کا کفریت اس کے حصے بکھرے کرنے جا رہا تھا، اس بیچ یہودیوں کا معاملہ سامنے آیا۔ آسٹریلیا نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ، ایک علاقہ مختص کر دیتے ہیں۔ بعض یورپی ممالک اور روس کی طرف سے بھی پیشکش تھی، لیکن عرصے موعود کی خواب نے یہود کو سب کچھ بھلا رکھا تھا۔ ان کی ضد تھی کہ ہمیں فلسطین ہی چاہیے۔ برطانیہ کا انوکھا لاڈلا کھیلنے کو چاند مانگ رہا تھا۔ 1947 میں ایک ووٹنگ کے ذریعے ان کو فلسطین کے علاقے میں بسانے کا فیصلہ ہوا، اور اس کے لیے لازم تھا کہ عربوں کو بے گھر کیا جاتا۔ فلسطین سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا، جو ان سے چھین کر برطانیہ کے ہاتھ آیا۔ برطانوی استعمار نے اس خون ریزی کی بنیاد رکھی جس نے نہ جانے کتنے نسلوں کا خون پیا۔ برطانیہ کی زیر سرپرستی یہودی ارض مقدس میں آباد ہونے لگے۔ عرب ان کے آنے سے بے چین تو ہو رہے تھے، لیکن بے بس تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی آبادی کا تناسب بدلنا شروع ہوا۔ کمزور فلسطینی سمٹتے گئے، ایک سے زیادہ جنگیں ہوئیں، اور فلسطینی مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں سمٹ آئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں غزہ کی پٹی آپ کے اس لاہور سے 3 گنا سے بھی شاید کم ہو، اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے، جو سرحد سے پرے بستیوں سے یہودی فلسطینیوں کے خوف سے دوڑ رہے ہیں۔ کچھ گرفتار بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سب غزہ کے نواح میں بستیاں بسائی گئی ہیں، اور پچھلے 50 برس میں یروشلم سے چلتے چلتے پورے علاقے میں یہ بستیاں پھیل چکی ہیں، اور غزہ کے نواح کے بستیاں وہ بستیاں ہیں جن کو موجودہ اقوام متحدہ نے بھی غیر قانونی قرار دے رکھا ہے۔ ناظرین، اگر آپ انسانی ہمدردی رکھتے ہیں اور آپ کے ضمیر میں اگر کچھ زندگی موجود ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ کیا ان بستیوں کے بسنے والوں کو سویلین قرار دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی وراثت کا جھگڑا نہیں، گن پوائنٹ پر پوری بستی پر قبضے کا جھگڑا ہے۔ اسرائیل کے اس قبضے پر اپنا قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں۔